ہم کوئی بات بار بار بولی جاتی ہے نا، اس بات کا ہمیں یقین آ جاتا ہے. تو ممکن ہے ریحان نے جو بار بار امیر صاحب کو جو مہینوں سے بول رہا تھا نا، خواب آ رہے ہیں، حکم ہے مجھے، میرے خوابوں کو سچا مانیے، حکم آ رہا ہے میرے خوابوں کو سچا مانیے، ممکن ہے امیر صاحب کو بھی اس کی بات سن کے ایک خواب آ گیا اور امیر صاحب اس کو ماننے لگ گئے، جس کی وجہ سے ایسی عجیب سی باتیں جو حقیقتاً بہت ہی کرنج اور معذرت کے ساتھ بہت ہی چھچوری ہے. مثال کے طور پہ کہ چاروں فرشتے امیر صاحب کی حفاظت میں لگے ہوئے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام. اسرافیل علیہ السلام کا تو سر تو وہی بھوکے کھڑے ہیں. اگر وہ امیر صاحب کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں تو سر کس نے پکڑ رکھا ہے؟ 17 سال کے ریحان نے. سوچنے کی بات ہے. اب سوچو، جب آپ ایسی باتیں مجھے سنائیں گے، ایسے بات سنائیں گے، تو یار کوئی بھی لاجیکل، کوئی بھی یا کامن سینس کی بات ہی نہیں. بیوقوفانہ بات ہے کہ 1590 سال کا جنات ان کے دماغ پہ چڑھ گیا اور انہوں نے اس سے بات کری، اس کا اتار کیا، XYZ جو بھی کیا، اور اوپر سے وہ 500 سال سے امیر صاحب کی آمد کا انتظار کر رہا تھا. پھر یہ دعوت کا کام جو شروع کیا ہے اللہ نے، یہ امیر صاحب کی آمد کے لیے شروع کیا گیا ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے جو اللہ نے یہ کام شروع کروایا ہے، امیر صاحب عبدالرشید کی آمد کے لیے شروع کروایا ہے. تو بھائی ایسی باتیں جب آپ لوگ بولیں گے تو بھائی میرے جیسا آدمی سے نہیں مانے گا. میں یہ جادو ٹونا، یہ جنات میرا مزاج نہیں ہے ایسا. میں ان سب یہ بہت چھچوری اور کرنج سمجھتا ہوں ان چیزوں کو. میں یقین بھی نہیں کرتا ان پر. اگر کوئی مجھ سے کہے گا نا ہم تجھ پہ جادو کر دیں گے تو میں ناخن بال کاٹ کے دے دیتا ہوں، کر کے دکھائیے. کوئی مجھ سے کہتا نا دیکھ تیرے سامنے ابھی جنات کو حاضر کر، موکل ہے میرے پاس، ابھی حاضر کرتا ہوں، میں بیٹھ جاتا ہوں، کر حاضر. آج تک کوئی نہیں کر پایا حاضر. تو ہوا میں باتیں ضرور کری، ایک کا تکا نے، مجھے کچھ نہیں دکھا. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میرے ساتھ ایسے تجربے ہو چکے ہیں جناتوں والے. میں جس بلڈنگ میں رہتا ہوں اس میں بھی ہوا ہے، اور مجھے معلوم تھا جنات کی شرارت تھی وہ، لیکن میں ڈرا نہیں. میں کھڑا ہو کے باہر آیا، کچھ حرکت تھی وہ میں بتاؤں گا نہیں. میں نے اسے دھمکایا، میں کہا بیٹا یہاں سے نکل لے، تو یہ مت سوچو میں کسی مولانا یا عامل کو بلا کے لاؤں گا کہ وہ نیبو کاٹ رہا ہے، وہ انڈے کر رہا ہے، وہ تالنے میں. تو غلط جگہ آ گیا ہے، یہاں تیرا ٹائم پاس نہیں ہو، کہیں اور جا. تو اس دن جس دن میں کھڑا ہو کے بول دیا، کچھ نہیں ہوا. ایک حافظ صاحب تھے، اس چیز کے گواہ تو میرے والد صاحب بھی ہیں، جو کہ خود امیر صاحب کی سائڈ ہی ہیں، میرے خلاف ہیں. میرا چھوٹا بھائی بھی ہے، فراز صاحب جانتے ہیں مہرولی میں اس کو، وہ بھی گواہ ہے. میں، میرے والد صاحب، میرا بھائی فراز، ہمارے سامنے مہرولی کی جو مسجد ہے، مہتا چوک والی مسجد، اس میں سے ایک حافظ صاحب تھے. انہوں نے ہمیں اس ٹائم بہت وہمی ہوتے تھے، ہم نے ان سے اتار کروایا تھا جادو ٹونے سپلی وغیرہ جو بھی ہمیں اس ٹائم لگ رہا تھا. اپنے اعمال پہ دھیان نہیں دے رہے تھے کہ دین کے حساب سے نہیں چل رہے، بس پریشانی آ رہی تو جادو سے آ رہی، ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں آ رہی. تو خیر بہرحال ہم نے اتار کے لیے ان کو بلایا، تو وہ آئے. انہوں نے مجھ سے بولا انڈے لے کر آؤ. 5 انڈے دکان سے لے کر آیا، ایک پلیٹ منگائی انہوں نے، پلیٹ میں پانی ڈال دیا انہوں نے. انڈے میں لے کر آیا، میں خود دکان سے خرید کے لے کر آیا تھا. انڈے میں نے لا کے رکھے، انہوں نے انڈوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا. میں نے خود انڈے پلیٹ میں رکھے تھے، انہوں نے چھوا تک نہیں. پھر انہوں نے مجھ سے، میرے ابا سے اور فراز سے چھری پکڑوائی اور باری باری ہم تینوں سے ایک ایک انڈا کٹوایا. میری آنکھ، چلو میں جھوٹ بول رہا ہوں بھائی، میرے بھائیوں سے پوچھ لو، ٹھیک ہے، میرے گھر والوں سے پوچھ لو، وہ امیر صاحب سب امیر صاحب کے مرید ہیں، انہی کی سائڈ ہے میرے اکیل سے، ان سے پوچھ لو. باری باری انڈے کٹوائے تھے 5 انڈوں سے. ہم 5 ہیں نا، 3 بھائی اور ایک ابا اور ایک اماں، تو 5 ہو گئے نا. 5 انڈے کاٹے، 5 انڈے کاٹے تو 5 انڈوں سے کیلیں نکلی تھی، ایک ایک کیل نکلی تھی اور بال نکلے تھے. اب وہ کیل تو نکل گئی، اب ہم چھونے جا رہے تھے، ہم میں سے کوئی ہوگا چھونا مت نہ، انہوں نے خود چھوا نہ ہمیں چھونے کی. خود ایک ہی بتا رہا ہوں، انڈے سے میں خود خرید کے لایا، اور حافظ صاحب نے انڈوں کو چھوا تک نہیں تھا. دکان سے میں لایا، میں نے رکھا، کاٹا تو بال اور کیلیں نکلی اس میں سے. خود ایک ہی بتا رہا ہوں میں.
اب یہ ہو گیا سارا، ہم شوق ہو گئے. پھر انہوں نے یہ بولا کہ فلاں فلاں درگاہ میں لے جا کے ہم دفنا دوں گا. آپ کا آدھا اتر چکا ہے، آدھا وہاں دفناتے ہی اس درگاہ میں مٹی کی، اس درگاہ کی مٹی میں دفناتے پورا اتار ہو جائے. اب انہوں نے ایسا بولا، ہم 5,000 دیے تھے ہم نے ان کو اس وقت. اب ہم نے ان کو فون کیا، ہم فون کر کے آپ نے دفنا دیا دفنا دیا. اب وہ بھائی صاحب سالوں گزر گئے، اس آدمی نے کچھ نہیں کیا، وہ غائب ہی ہو گیا پیسے لے. ایک دن وہ آیا، اسے ہم نے پکڑ لیا. ہم نے اس سے کہہ رہا بھائی وہ انڈے جو کاٹے تھے میں نے آپ کو چھونے نہیں دیا تھا. کہہ رہا انڈوں میں کوئی کیل کوئی بال کچھ نہیں تھا، میں آپ کو وہی دکھا رہا تھا جو میں دکھانا چاہتا تھا اور آپ لوگ دیکھ رہے تھے. کوئی کیل نہیں تھی، کوئی بال نہیں تھا، میں نے آپ کو میسمرائز کیا تھا، آپ کو نظر آ رہا تھا کوئی بال اور کوئی کیل نہیں تھا. اب وہ اس وقت وہ شخص مجھ سے کہہ دیتا کہ میں وقت کا خلیفہ ہوں، میں ولی اللہ میں ہوں، ہم پانچوں مان لیتے بھائی. اس نے کارنامہ ایسا کر کے دکھایا تھا. تو بھائی ان چیزوں سے میں بالکل امپریس نہیں ہوتا. میرے سامنے حقیقتاً تم ایک پورا جنات لمبا چوڑا 12 یا 20 یا 1 کلومیٹر لمبا تم کھڑا کر دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں بالکل امپریس نہیں ہوتا ان باتوں سے. میرے حساب سے یہ ساری چیزیں بھی ایک آرٹ اور ٹیلنٹ ہے بھائی. ایسی باتیں سن کے بھائی میں جب مجھے یہ باتیں پتا، ایک تو میں نے بیان سنا، جب امیر صاحب نے بیان میں بولا میں 50-50 تھا. میں کہا امیر صاحب نے کیا بات بولی، پھر بھی میں ان کو مرید ہی تھا، میں کچھ اور خود سے ہی مطلب نکالتا تھا. پھر امیر صاحب نے جب علماء حضرات کے سامنے قبولا، ہاں ہمارا یہی عقیدہ ہے، تب جا کے میں اگینسٹ ہوں. اگر آپ تو یہ قبول رہے ہیں کہ میرا یہی عقیدہ ہے. 3 دفعہ انہوں نے جی 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 کیا. پھر اوپر سے عجیب و غریب بات، ڈریس کوڈ بنا دیا کہ صرف کالی پگڑی پہنو اور سفید جبہ پہنو. کیا بات ہے، یہ تو فرقوں کی نشانی ہے، وہ ہری پگڑی جو چلتی ہے. اور پھر وہ ڈی پی لگی ہوئی ہے سب کی چھچوری سی کرنچ سی کہ ہم وفادار ہیں. آپ معذرت کے ساتھ آپ کتے ہیں، وفادار ہیں. اب کتے تھوڑی ہیں کہ آپ وفادار ہیں. کیوں وفادار ہیں آپ کو وفادار ہونا ہے، اللہ کا وفادار ہوئیے آپ. جو کچھ ہے اللہ سے ہے، جو کچھ ہے اللہ سے ہے، اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول. میں امیر صاحب کے ساتھ تھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے. میں امیر صاحب کے خلاف ہوا اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اللہ اور اس کا رسول ہے.